السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی اسکول اور میں ہوں آپ کا خادم پروفیسر شبیر احمد۔ کیا آپ کو بار بار پیاس لگتی ہے؟ کیا آپ بغیر وجہ کے تھکن محسوس کرتے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں کسی کو شوگر کا مرض لاحق ہے؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت اہم ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مرض کی جو خاموشی سے انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے، وہ ہے ڈائبٹیز یعنی شوگر۔ شوگر کیوں ہوتی ہے؟ اس کے خطرناک اثرات کیا ہیں اور سب سے اہم اس کا علاج کیا ہے؟ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج آپ کو ایسی معلومات ملیں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی بھی نہ سنی ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز کیا ہے؟ شوگر یا ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان کے خون میں شکر یعنی گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر ہماری باڈی میں ایک ہارمون ہوتا ہے جسے انسولین کہتے ہیں جو خون میں شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن جب انسولین صحیح کام نہ کرے یا بننا کم ہو جائے تو اس سے شوگر بڑھ جاتی ہے۔ شوگر کی اہم اقسام کو اگر دیکھا جائے تو وہ دو ہیں، جیسا کہ ٹائپ 1 شوگر اور ٹائپ 2 شوگر۔ اس کے علاوہ ایک اور شوگر بھی ہوتی ہے جو کہ خواتین کو دوران پریگننسی ہو جاتی ہے۔ ٹائپ 1 شوگر یہ زیادہ تر بچوں یا نوجوانوں میں ہوتی ہے اور ٹائپ 2 شوگر یہ سب سے عام ہے اور عموماً بڑوں میں ہوتی ہے، اور پریگننسی کی شوگر خواتین میں ہوتی ہے جو کہ پریگننسی کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو دیکھیے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز غلط طرز زندگی ہے، یعنی فاسٹ فوڈز کا استعمال، زیادہ میٹھا اور بے ترتیب کھانے کا معمول ڈائبٹیز کی بڑی وجہ ہے۔ دوسرے نمبر پر سستی اور ورزش کی کمی ہے۔ جو لوگ جسمانی سرگرمی نہیں کرتے ان میں شوگر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جینٹک یا وراثتی بھی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں پہلے سے کسی کو شوگر ہے تو آپ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر موٹاپا ہے۔ زیادہ وزن جسم میں انسولین کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ پانچویں نمبر پر سٹریس یعنی ذہنی دباؤ ہے۔ زیادہ ٹینشن بھی ڈائبٹیز کی مسائل کو بڑھا دیتا ہے، اور اسی طرح ہارمونز کا عدم توازن بھی شوگر کا سبب بنتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس کے سمپٹمز کی تو اگر آپ میں یہ علامات ہیں تو آپ فوراً ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کروا لیں، جن میں سب سے پہلی علامت بار بار پیشاب کا آنا ہے۔ دوسرے نمبر پر بہت زیادہ پیاس کا لگنا ہے۔ نمبر 3 وزن کا اچانک کم ہو جانا ہے۔ نمبر 4 دھندلاہٹ ہے، یعنی نظر دھندلا آتا ہے۔ اس کے بعد زخموں کا دیر سے بھرنا ہے، اور اس کے علاوہ تھکن اور کمزوری اس کی واضح علامات میں سے ہیں۔ اگر شوگر کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ جسم کے کئی حصوں کو متاثر کرتی ہے، جیسا کہ شوگر دل کے دورے کا خطرہ بڑھا دیتی ہے، آنکھوں کی کمزوری کا سبب بنتی ہے، دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات زخم بن جائیں تو ان کی انفیکشن، خرابی یا کٹائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے گردے خراب رہنے لگتے ہیں۔ شوگر صرف جسمانی بیماری نہیں، یاد رکھیے یہ ایک روحانی امتحان بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج پیدا فرمایا ہے۔ اب آتے ہیں شوگر کے علاج کی جانب۔ تو شوگر کے لیے جہاں دیگر آیورویدک یا اسی طریقے سے ہومیوپیتھک یا ایلوپیتھی وغیرہ کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے، وہیں اس کا روحانی علاج بھی ممکن ہے۔ اگر آپ اس کا روحانی علاج کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ روزانہ سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شوگر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد آپ کلونجی، جن کو بلیک سیڈز بھی کہا جاتا ہے، آپ روزانہ نہار منہ تھوڑی سی کلونجی لیں اور اس پر آپ آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور اس کو روزانہ تھوڑی سی مقدار میں استعمال کرنا شروع کر دیں تو شوگر اول تو ختم ہو جاتی ہے، دوسرے نمبر پر کنٹرول میں رہتی ہے، اور یاد رکھیے صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا جتنا آپ سے ممکن ہو سکے صدقہ ضرور دیا کریں۔ نیت رکھیں شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ عطا فرمائے گا۔ صرف وظیفہ کافی نہیں ہوتا، یہ صرف میڈیسن سے ہی علاج
काफ़ी नहीं होता, दोनों का साथ साथ इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हरगिज़ तर्क ना करें। खुराक में एहतियात करें, मीठा कम कर दें, सब्जियां ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, फास्ट फूड से परहेज़ करें, रोज़ाना 20 से 30 मिनट की चहलकदमी करें, हल्की वर्जिश करें। ये शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होती है। इसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग यानी मस्बत सोच अपनाएं। मनफी सोच बीमारियों को बढ़ाती है, जबकि मस्बत सोच शिफा का जरिया बनती है। शुगर को कभी भी हल्का न लें और ख़ुद से इलाज करने की बजाय डॉक्टर से रुजू करें। सबसे पहले टेस्ट करवाएं और दवा बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मुफीद और रूहानी मालूमाती वीडियोस लेकर हाजिर होते रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हर बीमारी से महफूज रखे और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें कामिल शिफा अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।